تم، میرا خیال ہے یہ دو چیزیں ہیں، یا یہ استوا آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک لفظ آپ کو ملے گا. یہ چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے. تو قرآن مجید کا ماشاءاللہ اتنا حصہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. اگر اتنا آنا شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے حوالے سے اب آج کے لیکچر کو ختم کرنے کے لیے صرف 2 دعائیں میں آپ کو مسنون دعائیں گرامیٹیکلی یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو اب آپ کے حوالے سے آپ سامنے رکھتے ہوئے میری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سین حمزہ لام مادہ ہے میرے پاس، باب ہے میرا فا. مادہ اور باب آتے ہی فوری طور پہ جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا استیغا بنا کر آپ رکھتے ہیں ادھر. کیا ہوگا وہ؟ سأل یسأل، سأل یسأل. ٹھیک ہے. اس کو پھر لکھنے کا انداز آپ کو مختلف مل سکتا ہے. جیسے سآلہ کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، سآلہ یسأل. سآلہ یسألو، سآلہ سے آپ گردان کر سکتے ہیں سآلہ سآلہ، سآلو، سآلت، سآلتا، سآلنا، سآلتا، سآلتما، سآلتم، سآلتی، سآلتما، سآلتنا، سآلتو، سآلنا. یسألو، تسألو، تسألو، اسألو، نسألو. یسألانی، تسألانی، تسألانی، تسألانی. یسألونا، یسألنا، تسألونا، تسألنا، تسألینا. جو ہم نے 2 طریقے اختیار کیے ہیں گردان یاد کرنے کے، وہ آپ کے سامنے آگے. سالہ یسلو، اس کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا. سالہ یسلو سوال کرنا. پھر سوال کرنا کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں. سوال کرنا کے ایک معنی ہوتے ہیں مانگنا، ایسے ہی نا، اور ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا. استاد نے کلاس سے سوال کیا تو آپ کو فوری طور پہ سمجھ آئے گا کہ اس نے کچھ پوچھا. فقیر نے گاڑی والے سے سوال کیا، وہ پوچھ نہیں رہا فقیر، وہ مانگ رہا ہے. تو یہ آپ کو پتہ چلے گا، کانٹیکسٹ بتائے گا کہاں پر مانگنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہاں پر پوچھنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اچھا، سوال کرنا کا معنی چاہے مانگنا ہو یا پوچھنا ہو، دونوں صورتوں میں اس فعل کے 2 مفعول استعمال ہوتے ہیں. مانگنا جس سے مانگا جائے، آپ کسی سے مانگتے ہیں ایسے ہی نا، اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اور دوسرا مفعول ہوگا جو چیز مانگی جائے. یہ 2 مفعول ہوں گے اس فعل کے جب یہ مانگنا کے معنی میں آتا ہے. میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا.
یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کو اب ہم عربک میں ٹرانسلیٹ کریں گے. اور ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ میری قوم، میں جو کام کر رہا ہوں، اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. میرا اجر اللہ کے ذمہ. میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا. اب دیکھیں اس میں، آپ دیکھیں فاعل کون ہے؟ میں. فعل مانگنا. اب جس سے مانگا جا رہا ہے یہ آپ کا مفعول نمبر 1 ہے. اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ مفعول نمبر 2 ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ سوال کرنا مانگنا کے معنی میں آئے گا تو 2 مفعول ریکوائرڈ کرے گا، جس سے مانگا جائے اور جو چیز مانگی جائے. میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا. اور ایڈ کر لیتا ہوں آگے، اس پر یعنی اس کام پر. اور یہ اس پر متعلق فعل ہو گیا آپ کا. 4 مجرور ہو گیا نا. پر کے لیے آپ حروف جار استعمال کرتے ہیں نا، پر، آن، ایٹ، علی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. اچھا جی، اب یہ آپ کا متعلق فعل ہو گیا. اب اگلی بات نوٹ کریں، جو پہلا مفعول ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں لگتی. کلیئر؟ اس لیے ترجمہ کر لیتے ہیں. اب یہ نہیں بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نیگیٹو جملہ ہے. پہلے اس کو نیگیٹو ہم نہیں بناتے. نیگیٹو بنانے کے لیے تو ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لا لگا دیں گے، وہ نیگیٹو بن جائے گا. پہلے ہم اس کو سادہ ٹرانسلیشن اس کی کر لیتے ہیں. جملہ تو صحیح نہیں بنتا لیکن ٹرانسلیٹ اسے بحال کر لیتے ہیں. میں تم سب سے مانگتا ہوں. میں تم سب سے مانگتا ہوں. اب میں مانگتا ہوں پہ پہلے آئیں. فاعل اور فعل 2 حصے اس کی جو بنیاد سے ہم نے شروع کیا تھا. میں مانگتا ہوں، یہ فعل ماضی ہے مضارع؟ مضارع ہے. میں مانگتا ہوں کون سا صیغہ ہوگا ہمارا؟ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا نا. گردان کرتے ہیں یسألو، تسألو، تسألو، اسألو، اسألو. میں مانگتا ہوں اسألو. میں تم سب سے مانگتا ہوں. مفعول لے آئے پہلا مفعول کم. حالت ایسا میں آتا ہے نا، اسألو کم. ابھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے کہ میں تم سب سے مانگتا ہوں، اسے ابھی نیگیٹو کر لیں. میں تم سب سے نہیں مانگتا. لا اسألکم. اب دوسرا مفعول. دوسرا مفعول 2 طریقے سے آتا ہے. ڈائریکٹ بھی آتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ڈائریکٹ بھی آتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوگا، یا من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. اس کی ایگزامپل بھی آپ کو میں ابھی دوں گا. اب کوئی مال، ابھی کوئی کس کو شو کر رہا ہے؟ نکرہ کو. تو مفعول دوسرا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال کریں. مال کی عربی کیا ہوتی ہے؟ مالن. اس کو حالت نصب میں لے کے جائیں، مالن. لا اسألکم مالن. میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. اس پر کیا لگے گا؟ علیہ. یہ تھی ہماری نارمل ترتیب. لیکن قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں سورہ ہود میں، وہ صرف علیہ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا. لا اسألکم علیہ مالا. میں تم سے نہیں مانگتا اس پر
کچھ مال، ان اجریہ الا علی اللہ، یہ دیکھیں ان اور اللہ، یہ آپ کو یاد ہوگا جب اسم پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا، اللہ، ما، اللہ، ان، اللہ، یہ کمبینیشن استعمال ہوتا ہے. یہ تینوں نفی کے حروف ہیں، ما، لا اور ان، اور یہ اس کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے اجری، میرا اجر، اجری، اور یا متکلم پر دوسری علامت زبر بھی آتی ہے نا، تو وہ اویل یہاں پر کی گئی. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی اللہ، اللہ کے ذمہ. مراد کیا ہے؟ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے اجر دے گا اس کا، آپ لوگوں نے مجھے کیا اجر دینا ہے. تو یہ دوسرے مفعول کی ایگزامپل تھی وداؤٹ پریپوزیشن. اللہ تعالیٰ کرتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.